السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ساس بہو کے رشتے کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جو کہ شاید کبھی نہیں سلجھتی۔ ساس بہو کا رشتہ تمام رشتوں میں ایک پیچیدہ اور نازک ترین رشتہ ہوتا ہے۔ ہم روایتی طور پہ تو اس کے بہت ساری وجوہات سنتے رہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، ساس کی فطرت ایسی ہے یا بہو کی ایسی ہے یا وہ گھر والے سمجھاتے ہیں یہ وہ، لیکن اگر اس کو نفسیاتی طور پر دیکھیں تو اس کی جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں۔ ساس جس نے اپنے گھر پہ ایک لمبے عرصے سے حکومت کی ہوتی ہے، جب بہو آتی ہے تو بیٹے کا فطری رجحان جو ہوتا ہے، فطری رغبت جو ہے وہ بیوی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اب ساس کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور بیوی جو ہے اس چیز کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، جو ناسمجھ عورتیں ہوتی ہیں وہ مزید کہتے ہیں نا بھائی، سونے پہ سہاگے والا کام کہہ رہے یا مزید مرچ مسالہ ڈالنے والا کام کہہ لیں کہ وہ مردوں کے کان تھوڑے سے اور زیادہ بننے شروع کر دیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ گھر میں نچاکیاں ہوں گی۔ جب ساس کو لگے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا ہے، میری بہو میرا بیٹا مجھ سے چھین رہی ہے، کیونکہ ساس کے لیے وہ ابھی بھی بچہ ہے، بیٹا ہے، اچھا بیوی کے لیے وہ ایک بالغ نوجوان ہے، تو دونوں اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل جو قبضے کی جنگ ہے نا، یہ انسانوں میں بہت پرانی جنگ ہے۔ ہر ملک اپنے ایک علاقے پہ قبضہ کرتا ہے، ہر بندہ اپنے ایک جگہ ملکیت بناتا ہے، یعنی یہ قبضے کے چکر میں ہم انسان پتہ نہیں کب سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قبضہ بہت سارے مسائل کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ اچھا ایک تو وجہ یہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ساس جب خود بہو تھی تو اس نے ان جیسے بہت سے مسائل کو سہا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنی ساس کی تنقید سہی ہوتی ہے، بات بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اس نے ساس کی مداخلت سہی ہوتی ہے، روک ٹوک سہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی ماں کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیوی کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اگر ایسی بیوی جب خود ساس بنتی ہے تو وہ یہی توقع کرتی ہے اپنے بیٹے سے بھی کہ جس طرح میرے میاں نے بالکل اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا، اب میرا بیٹا بھی بالکل میرا ساتھ دے۔ تو اگر بیٹے کی نیچر بھی وہی ہوتی ہے تو پھر وہی سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، اور اگر بیٹے کی نیچر اپوزٹ ہو اور وہ ماں کی بجائے بیوی کا ساتھ دینے والا بن جائے تو پھر بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ماں کسی صورت میں بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی کہ اس نے جو اپنی ساری زندگی قربانی دی اور ساس کی ہر بات کو سہا، اور ساتھ اپنے خاوند کی بھی ہر بات کو سہا اور بے لوث اطاعت کی، اب جب اس کا وقت آیا ہے وہ اب گھر کی حکمران بننے اور وہ اپنا بدلہ لینے کے ٹائم پہ، جب اس کے ہاتھ میں سمجھے بھائی وہ چابک آیا ہے جو اس پر چلتا رہا تھا، اب جب اس کے چلانے کا وقت آیا ہے تو اب ٹوٹلی گیم الٹ ہو گئی ہے، اور اب وہ بیٹا اس کا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اس جیسے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کو اگر میں سب سے پہلے، کیونکہ جو بہو ہے وہ جوان ہوتی ہیں، بیٹا جوان ہوتا ہے، جو بچے اور بزرگ ہوتے ہیں نا، ان دونوں سے جو جوان ہوتے ہیں ان کو ہمارا معاشرہ ذرا زیادہ سمجھدار گرداتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا طاقت میں ہوتے ہیں، کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو میری جو ہماری بہنیں ہیں جو بہو کے سٹیٹس پہ ہیں، تو
ان کو میں ایک بات کہوں گا کہ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ میری ساس مجھ پر تنقید کر رہی ہے، بے جا مداخلت کر رہی ہے اور مجھے زد و کوب کر رہی ہے، ایسا محسوس ہو تو تھوڑا سا نا ساس کے ماضی میں جا کر دیکھ لے کہ اس کے ساتھ شاید ایسا ہوا ہو. وہ شاید تنقید نہیں کر رہی، وہ انسیکورٹی کا شکار ہے. وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے چھین نہ لیا جائے. وہ ڈر رہی ہے، تنقید نہیں کر رہی، وہ بے جا مداخلت نہیں کر رہی، بلکہ وہ آپ سے تھوڑا سا وقت چاہتی ہے، تھوڑا سا محبت چاہتی ہے. تو کیا کریں؟ جب بیٹا آئے تو اپنے کمرے میں کھانا کھانے کی بجائے علیحدہ کوشش کریں کہ ساتھ کے ساتھ ساس کو بھی دعوت دے دیں، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھا لیں. اچھا، چائے آپ اگر اکیلی اپنے کمرے میں پیتی ہیں تو آپ ساس کے ساتھ بنا کر چلی جائیں، ان کے ساتھ مل کے چائے پی لیں. ساس کو ماں کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم عورتیں ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ مائیں کتنا اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ لیتی ہیں، مار بھی دیتی ہیں، سارا سارا دن غصہ بھی ہوتی ہیں، اور بیٹیاں پھر اپنی ماں کو دوبارہ منا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی ماں کو دوبارہ منا سکتی ہیں، تو کیا ساس کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا؟ اچھا، پھر ساس کی بات کریں تو وہ خود کو اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہو کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ جب میری ساس میرے ساتھ ایسا کرتی تھی تو میرے اوپر کیا گزرتی تھی، میری بہو کے اوپر بھی تو وہی کچھ گزر رہا ہوگا. تو یہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہم نے کرنے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ کرنے سے ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو میں کل اسی ٹاپک کو جاری رکھوں گا، اور اس میں خاص طور پہ میں شوہر کے کردار پر بھی بات کروں گا کہ اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے. جو باتیں میں نے بتائیں، اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو تجربہ کرنے کے بعد فائدہ دے تو کمنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا.